أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ونبينا وقدوتنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله مولانا العظيم وعن أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ شعره وأظفاره حتى يضحي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، ذی القعدہ کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ 2-3 دنوں میں انشاءاللہ یہ مہینہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ دنوں کے سب سے افضل ترین ایام شروع ہونے جا رہے ہیں۔ ذی الحجہ کے مہینے کی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، خاص طور پر اس کے ابتدا کے جو 10 دن ہیں ذی الحج کے، اس کی بڑی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بہت کچھ فضائل بیان فرمائے ہیں، اور عظمتوں کا یہ سلسلہ، فضیلتوں کا یہ سلسلہ دراصل رمضان المبارک سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، نیکیوں کے بھاؤ اس میں بڑھ جاتے ہیں، نوافل پر فرضوں کا ثواب دیا جاتا ہے اور فرض کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور رمضان ختم ہوتا ہے تو اس کے اختتام کے ساتھ ہی حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں۔ حج کون سے مہینے میں ہوتا ہے؟ ذی الحج میں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج کے مہینے 3 ہیں۔ کتنے مہینے ہیں؟ 3، اور وہ شروع ہوتے ہیں شوال سے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا نا، الحج اشہر معلومات، حج یہ چند گنے چنے مہینے ہیں، معروف ہے، معلوم ہے لوگوں کو کہ حج کے مہینے کون سے ہیں، اور وہ مہینے شروع ہوتے ہیں شوال سے، اس لیے کہ لوگ شوال ہی سے حج کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ جنہیں حج کو جانا ہوتا ہے شوال سے اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، فارم بھرے جاتے ہیں، نام اگر آ جائے تو تیاریاں کی جاتی ہیں، اور اگر تیاریاں مکمل ہو جائے تو پھر فلائٹ کے مسئلے ہیں، پہنچنا ہے، بہت سارے کام ہیں۔ تو حج کے مہینے شوال سے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ مہینے بڑی عظمت والے ہیں۔ رمضان کا مہینہ جب ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اختتام پر بڑا عظیم تحفہ ہم لوگوں کو نوازتا ہے۔ انسان اور مسلمان رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، پورا مہینہ روزہ رکھنے کے عوض اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اختتام پر عید الفطر کا تحفہ عطا فرماتے ہیں کہ اس دن خوشیاں مناؤ۔ کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ۔ گویا رمضان کے روزوں کے انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ عید الفطر سے نوازتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو عید الاضحیٰ ہے، حج کی تکمیل پر، حج کا مہینہ ہے، اللہ کے لاکھوں بندے حج کے لیے جاتے ہیں، اور جب حج کی تکمیل ہوتی ہے تو اس حج کی تکمیل پر بھی اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازتا ہے،
اور سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ عید الاضحیٰ کا ہے کہ بھئی اس دن خوشی مناؤ، اللہ کے دربار میں جانوروں کا نذرانہ پیش کرو، انہیں قربان کرو، خود ہی کھاؤ اور اللہ کو یاد کرتے رہو۔ ایام تشریق جو ہوتے ہیں ان ایام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اللہ کا ذکر کرنے اور موج کرنے، ہمارے الفاظ میں یعنی کھانے پینے کے دن بتلایا ہے۔ ایام تشریق کو اللہ کے رسول نے کھانے پینے کے دن بتلایا۔ تو بہرحال یہ بہت عظیمتوں کے دن ہیں، خاص طور پر اب جو آنے والے ہیں، ابتدا کے جو 10 دن ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ عظمت والے دن ہیں۔ کتنی عظمت والے دن ہیں اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، تو یہ 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، ہم لوگ جب کسی بات کی قسم کھاتے تو کیوں قسم کھاتے ہیں؟ ہم قسم کیوں کھاتے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں، تاکید کے ساتھ ہم قسم کھا کر کہتے کہ بات سچی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر قسم کھا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بات سچی ہے، اور نعوذ باللہ اللہ غلط نہیں کہہ رہے، ایسی بات تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر قسم کھاتے ہیں تو قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کی قسم کھائی ہے وہ چیز بہت عظیم ہے، اسی لیے تو اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے قسم کھانے کی؟ تو اللہ نے ذی الحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، اور اس قسم سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ 10 دن بہت زیادہ عظمتوں والے ہیں، یہ 10 دن بہت زیادہ فضیلت والے ہیں، اور ان کی فضیلت جو ہے بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ کتنی فضیلت ہے اس سے اندازہ لگائیے کہ 2 عبادتیں ایسی ہیں جو صرف ان 10 دنوں ہی کے اندر ادا کی جا سکتی ہیں، سال کے باقی ایام میں وہ عبادتیں ہوتی ہی نہیں۔ کون سی 2 عبادتیں ہیں؟ پہلی عبادت حج کا ہے۔ حج کب ہوتا ہے؟ حج وقوف عرفہ 9 تاریخ کو ہوتا ہے، برابر ہے؟ 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک ہر حاجی کو وہاں جا کر ٹھہرنا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ 9 تاریخ چھوڑ کر پورے سال بھر میں کنٹینیو وہاں جا کے دھرنا دے کر بیٹھ جائے، حج ہوگا اس کا؟ مستقل بیٹھ گیا بھوکا پیاسا، قبول کرو حج میرا قبول کرو بول کے، ہوگا کیا قبول؟ اس لیے کہ حج جو ہے وہ انہی ایام میں ہوتا ہے۔ یہ ان 10 دنوں کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ 2 عبادتیں ایسی ہیں جو خاص انہی ایام میں ہوتی ہے۔ نمبر 1 حج، کہ اس کے علاوہ کسی اور دنوں میں حج کی عبادت انجام پا ہی نہیں سکتی۔ 9 تاریخ کو عرفہ میں ہر حاجی کو رہنا ہے۔ اگر مان لیجئے کہ کوئی حاجی، کوئی جو حج کو گیا ہے 9 تاریخ ہی کو زوال سے پہلے جا کر رک گیا اور زوال کے سے پہلے واپس بھی آ گیا، ہوگا حج اس کا؟ نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کی خاصیت ہے اس مہینے کی۔ ایسے ہی آپ رمی جمار لے لیجئے، 10، 11، 12 تاریخوں کو وہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہے۔ اب اگر کوئی مان لیجئے کہ بہت زیادہ جذبات سے مغلوب ہو گیا اور یہ 3 تاریخیں چھوڑ کر سال بھر میں کسی اور دن میں کنکریوں کا پورا کنٹینر لے کر چلا گیا اور ایک ساتھ مار کر آ گیا، تو ہوگا حج؟ ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ یہاں تو صرف 7 مارنا ہے، اگر انہیں 700 نہیں 7 لاکھ کنکری بھی مار کے آ جائے گا ان دنوں کے علاوہ تو اس کا ثواب ملے گا، بلکہ خرافات کے اوپر اس کی پکڑ ہوئی۔ ایک ایسا کام کرنے پر جس کو شریعت نے مشروع نہیں کیا، اس کام کرنے پر پکڑ ہوئی۔ تو ایک عبادت جو اس 10 دنوں کے ساتھ خاص ہے وہ ہے حج، اور دوسری عبادت کون سی ہے جو ان 10 دنوں کے ساتھ خاص ہے؟ وہ دوسری عبادت کون سی؟ جی ارے بہت مشہور ہے، تیاریوں میں لگ گئے ہوئے ہم لوگ تو سب۔ ہاں سبحان اللہ، قربانی انہی دنوں میں ہوتی ہے نا۔ ہاں صدقہ کرنا ہے، صدقے کا بکرا کاٹنا ہے تو سال بھر کبھی بھی کاٹ سکتے، لیکن یہ جو قربانی واجب ہے
یہ تو انہی دنوں میں ہوگی نا، 10 11 12 میں۔ اب اگر کوئی جو ہے ان دنوں سے ہٹ کر، مان لیجئے کہ اگر وہ 2 لاکھ کا بھی بکرا لا کر کاٹے گا قربانی کی نیت سے، واجب قربانی کی نیت سے، ہوگی؟ نہیں ہوگی نا؟ ہاں، تو یہ دن بڑے عظمت والے ہیں۔ ان کی عظمت کو بتانے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 بڑی عبادتیں ان دنوں کے ساتھ خاص رکھی ہے، اور اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے فضائل بھی بتائے ہیں۔ روزہ رکھنا ہے، تلاوتیں کرنا ہے، عبادت کرنا ہے۔ روزوں کا میں آپ کو بتاؤں کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان 10 دنوں میں جو بندہ ایک دن روزہ رکھے گا، اس ایک روزے کو اللہ تعالیٰ کتنا ثواب دے گا؟ 1 سال کے روزے کا۔ ہاں، 1 سال۔ لیکن 10 تاریخ کو نہیں رکھنا۔ 10 تاریخ کو کیا رہتا ہے؟ عید، اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور بقرعید کے بعد 3 دن بھی روزے نہیں رکھنا ہے۔ قربانی کے جو 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ اب آپ یہ بولیں گے کہ بھائی مولانا عید تو ہو گئی نا؟ نہیں، عید ہو گئی، 10 11 اور 12 تینوں دن روزہ رکھنا حرام ہے، اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ایام تشریق ہوتے ہیں، یہ ایام تشریق دراصل اللہ کی مہمانی کے دن ہے۔ اللہ نے کہا ہے جانور ذبح کرو اور خوب کھاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ اور خوب کھاؤ۔ ان دنوں میں گوشت کھانا زیادہ ثواب ہے۔ کیا کھانا زیادہ ثواب ہے؟ ہاں، تو ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ باقی کے جو ایام ہیں اس میں خوب روزے رکھنا ہے۔ 10 دن میں 10 روزے رکھ لے، 9 روزے رکھ لے، عید کا دن چھوڑ دیں۔ اور خاص طور پر عرفہ کے دن، عرفہ کے دن مطلب کون سی تاریخ؟ جی 9 ذی الحجہ، سبحان اللہ۔ عرفہ کے دن کے روزے کی تو بڑی فضیلت، کتنی فضیلت ہے میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھا عرفہ کے دن، تو اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت کی وجہ سے اس کے 1 سال پچھلے گناہ اور 1 سال کے اگلے گناہ جو ہو سکتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب ایک بات اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ عرفہ کے روزے رکھیں گے تو اگلے 1 سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، تو اتنی گارنٹی تو مل گئی کہ انشاءاللہ 1 سال کی زندگی ملے گی، مل سکتی ہے نا گارنٹی؟ ہاں، امید رکھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی گزر گئے تو آ کے میرا گلا نہیں پکڑنا، مولانا انہوں نے روزہ رکھے تو آپ نے بول دیے تھے، اب گارنٹی دو، ایسا نہیں ہے، امید رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ معاملہ اس کے گمان کے مطابق کرتا ہوں۔ تو ہمیں یہ گمان رکھنا چاہیے کہ ہمارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی عرفہ کے دن روزہ رکھے گا تو اللہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اگر روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ 1 سال کی حیات ہمیں عطا فرما دے گا، ہے نا؟ ایسی امید رکھنی چاہیے۔ بہرحال تو بہرحال یہ دن بڑے اہم ہیں جو آنے والے، ابھی شروع نہیں ہوئے۔ آج کتنی تاریخ ہے ذیقعد کی؟ بغیر کیلنڈر میں دیکھے ہوئے بولو، چلو کون کون بولتے دیکھیں گے۔ جی آپ نے دیکھ لیا، آپ کیا بولے؟ 26 ہے آج، کتنی ہے؟ 26 تاریخ ہے آج ذیقعد کی، 26 تاریخ، اور ابھی چند دنوں میں انشاءاللہ ذی الحج شروع ہو جائے گا۔ تو آج میں نے کیوں بتا دیا آپ کو، ذی الحج کا عنوان کیوں لے لیا کہ اب آئندہ جمعہ جب تک آئے گا تب تک ذی الحج کے ابتدا کے 2-4 دن گزر چکے ہوں گے، اور ان دنوں میں جب اگر اتنا ثواب بتایا جا رہا ہے، اتنی اہمیت اور اتنی عظمت بتائی جا رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان دنوں میں کچھ گناہ کے کام کیے جائیں تو مواخذہ بھی ویسا ہوگا۔ تو بات آج کی جمعہ میں اس عنوان پہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ابھی سے ان 10 دنوں کے لیے تیار ہو جائیں۔ بعض حضرات نے تو میں آپ کو بتاؤں، فقہاء نے، محدثین نے
ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کو رمضان کے آخری عشرے سے زیادہ افضل بتایا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں کتنا اہتمام کرتے ہم لوگ، کرتے ہیں نا، کیا راتوں کو جاگتے ہیں، شب قدر کی تلاش کرتے ہیں، عبادتوں کا گراف بڑھ جاتا ہے، تلاوتوں کا گراف بڑھ جاتا ہے، کچھ باقی وہاں رہ جاتا ہے تو اس کو کمپلیٹ کرنے کا خیال ہوتا ہے، ہم تن منہمک ہو جاتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں عبادتوں میں۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دن رمضان کے آخری عشرے سے زیادہ بابرکت ہوتے ہیں۔ تو ابھی سے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں، اور ہماری کچھ بری عادتیں ہیں تو ان سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ فضیلت میں نے بتا دی، اب کچھ مخصوص کام ہیں جو ان 10 دنوں میں کرنے کے ہوتے ہیں، وہ بھی مختصر آپ کے گوشے گزار کر دیتا ہوں تاکہ اس کا ہم لوگ خیال رکھ سکیں۔ پہلا کام کیا کرنا ہے ان 10 دنوں میں؟ نمبر 1 یہ ہے کہ جن حضرات کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے تو انہوں نے کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے جی؟ جن کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے تو انہوں نے 1 تاریخ ہی سے نہ ناخن کاٹنا ہے، نہ جسم کے کسی بھی حصے کے بال کاٹنا ہے۔ 1 تاریخ سے لے کر کب تک جی؟ کب تک؟ 10 تاریخ تک۔ 1 تاریخ سے لے کر قربانی کے اختتام تک۔ اگر 10 تاریخ کو قربانی کر رہے ہیں، قربانی کے بعد کاٹ سکتے۔ اگر 11 تاریخ کو کر رہے تو 10 کو نہیں کاٹنا پھر اپنے ناخن اور بال۔ قربانی کے اختتام تک، اپنی قربانی کے اختتام تک 1 تاریخ سے لے کر اپنی قربانی کے اختتام تک نہ ناخن کاٹنا ہے، نہ جسم کے کسی حصے کے بال کاٹنا ہے۔ اور یہ چیز کیا ہے؟ مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب، واجب یا فرض نہیں ہے لیکن مستحب ہے۔ اور مستحب ہے تو ہم کریں گے نہیں؟ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کرنا چاہیے۔ کسی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی سنت مبارکہ کو یہ سوچ کر چھوڑنا کہ یہ مستحب عمل ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، ہماری ایمانی غیرت کے خلاف ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ فرض تھوڑی ہے، واجب تھوڑی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے، اور ہم یہ کہہ کر اس کو چھوڑ دیں کہ یہ فرض نہیں ہے تو یہ تو ایمانی غیرت کے بھی خلاف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے تقاضے کی بھی خلاف ہے۔ بھئی جس کو محبت ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے طریقوں کو اپناتا ہے نا۔ حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں یا فضائل صدقات میں، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، دونوں میں سے کسی میں مجنوں کے حوالے سے کچھ اشعار نقل کیے۔ وہ اشعار غور کیجئے کیسی ہوتی ہے محبت۔ مجنوں کہتا ہے امر علی الدیار دیار لیلا واقبل ذا الجدار وذا الجدار، کہ میں جو ہے امر علی الدیار دیار لیلا، میں لیلا کی گلیوں اور اس کے مکان کی دیواروں کے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہوں۔ امر علی الدیار دیار لیلا، میں لیلا کے گھر کی دیواروں کے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہوں۔ وما شغفن قلبی حب الدیار، اور میں کیوں منڈلاتا ہوں اس کے گھر کے ارد گرد؟ اس لیے نہیں کہ مجھے جو ہے ان دیواروں سے محبت ہو گئی۔ امر علی الدیار دیار لیلا واقبل ذا الجدار وذا الجدار، اور خالی منڈلاتا نہیں ہوں، آگے کہہ رہا ہے واقبل ذا الجدار وذا الجدار، کبھی اس دیوار کے بوسے لیتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو کس کر رہا ہوں۔ کیا ہے؟ دیکھیے محبت، گھر کے ارد گرد منڈلا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں وَأُقَبِّلُ ذَا الْجِدَارَ وَذَا الْجِدَارَ، کبھی اس دیوار کو بوسہ لیتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو بوسہ لیتا ہوں۔ اور یہ بوسے دیواروں کے کیوں لے رہا ہے؟ خود ہی کہہ رہا ہے کہ وَمَا شَغَفْنَ قَلْبِي حُبُّ الدِّيَارِ، میں جو دیواروں کے بوسے لے رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے ان دیواروں سے جو ہے عشق ہو گیا ہے، وَلَكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارَ، بات اصل میں یہ ہے کہ محبت مجھے اس سے ہے جو ان دیواروں کے پیچھے ہے۔ کس سے ہے؟ ہاں، جو ان دیواروں کے پیچھے ہے۔ تو جس سے محبت ہو گئی تو آدمی کس لیول تک جاتا ہے کہ اس کے گھر کی دیواروں کو جو ہے تو چمٹ رہا ہے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو یہ کہہ کر ہم چھوڑ دیں کہ یہ تو مستحب ہے، تو یہ تو ہماری محبت کے تقاضے کے خلاف ہے، ہماری ایمانی غیرت کے خلاف ہے۔ کہاں گئی پھر ہماری غیرت؟ کیا صحابہ کا معمول تھا، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، نیگرو ٹائپ کے جو بال ہوتے ہیں، نیگرو دیکھے آپ لوگوں نے، سوڈانی، افریقن، ان کے بال بڑے گنجان رہتے ہیں، گھنگریالے بال، مانگ نہیں نکلتی اس میں سے، مانگ اس میں سے نہیں نکلتی۔ ایسے ہی ایک صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کی مانگ نکالنے کی کوشش فرمائی، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ حصہ اللہ کے رسول نے، جیسے نہیں، تھوڑا سا میں غلط کر گیا ہوں کہنے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھی مانگ نکالنا پسند تھا۔ آپ کے بال کیسے جمایا کرتے تھے؟ آپ مانگ نکالا کرتے تھے، سیدھی مانگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ صحابی، ان کے بال کیسے تھے؟ نیگرو ٹائپ کے بال تھے، افریقن لوگوں کے جیسے ہوتے، گھنگریالی بال، مانگ نہیں نکل رہی ہے، تو کیا کیا؟ لوہے کی پتلی سی سلاخ کو گرم کر کے اتنے حصے کو جلا دیا۔ یہ محبت ہے۔ اب آپ اس کو شرعی طور پر اور فقہی مسئلہ نہیں پوچھنا، یہ محبت ہے۔ اور محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت بینا ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ بینا ہوتی ہے، نابینا ہوتی ہے؟ ہاں، محبت اندھی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عمل کو، آپ کی ہر سنت کو اور آپ کے ہر طریقے کو ہم یہ سوچ کر چھوڑ دیں کہ یہ تو صرف مستحب ہے، یہ ہماری ایمانی غیرت کے اور اللہ کے رسول سے محبت کے تقاضے کے خلاف۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے ان 10 دنوں میں؟ جن حضرات کو قربانی کرنا ہے ان لوگوں نے 1 تاریخ سے لے کر کب تک؟ اپنی قربانی ختم ہونے تک نہ ناخن کاٹنا ہے نہ بال کاٹنا ہے۔ اور یہ کیوں ہے ایسا ہو؟ ناخن نہیں کاٹنا، بال نہیں کاٹنا، کچھ سمجھ میں آتی کیا بات؟ تو سمجھ میں نہیں آتی تو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرنا۔ دین کے ہر معاملے میں ہم نے اگر یہ کہہ دیا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، جب یہ اقرار کر لیا کہ ہم راضی ہو گئے اللہ کو اپنا رب مان کر اور دین اسلام کو شریعت مان کر جب راضی ہو گئے تو پھر اب حکمتیں نہیں پوچھنا کہ اس کی حکمت کیا ہے، یہ کچھ اچھا لگتا ہے کیا؟ آدمی کوئی کلچر تھوڑی دکھتا ہے اس میں کہ مونچھ بڑھ رہی ہے، ناخن بڑھ رہے ہیں، کتنا عجیب لگے گا، یہ حکم کیوں دیا گیا؟ یہ نہیں سوچنا۔ ایمان اگر دل میں ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جیسا حکم دیا گیا بس فوراً ویسا عمل کرنے والے بن جائیں۔ لیکن پھر بھی علماء نے عبادتوں کے، احکامات کے، حکمتوں کو بیان کیا ہے۔ کیوں بیان کیا؟ تاکہ رغبت ہو۔ کتنے لوگ حج پر گئے ہوئے ہیں؟ لاکھوں لوگ حج پر جاتے ہیں، اور جب احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو انہیں ہوش ہوتا ہے کسی چیز کا؟ نہیں ہوتا ہے۔ ناخن بڑھ رہے ہیں، بال بڑھ رہے ہیں، برہنہ سر ہے، کسی چیز کے کرنے کا انہیں حکم نہیں ہے۔ نہ وہ ناخن کاٹ سکتے ہیں، نہ وہ بال کاٹ سکتے ہیں، نہ وہ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں، نہ وہ کسی جانور کو، جاندار کو مار سکتے ہیں۔ جب وہ اس طریقے کی زندگی وہاں گزارتے ہیں، ہر لمحہ ان کے اوپر اللہ کی لاکھوں اور کروڑوں رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ آدمی کو وہاں جانے کی سعادت تو نصیب نہیں ہوئی، لیکن تھوڑا سا ان کی نقل ہی اتار لے کہ اللہ مجھے اس کی سعادت تو نہیں ملی کہ میں تیرے در پر احرام پہن کر حاضر ہوتا، لیکن تیرے بہت سے بندے جو احرام پہن کر وہاں حاضر ہیں، ان دنوں میں ان کی کیفیت ایسی ہے کہ نہ وہ بال کاٹ سکتے ہیں، نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ اللہ میں بھی ایسے ہی بن جاتا ہوں، ٹھیک ہے میں احرام نہیں پہن سکا، ٹھیک ہے میں آپ کے در پر نہیں پہنچ سکا، لیکن ان پر پہنچنے والوں کی تھوڑی نقل اتار لیتا ہوں۔ اس کی برکت سے آپ جو انوارات اور جو رحمتیں آپ ان پر نازل فرما رہے ہیں، اس کی کچھ تجلیات سے مجھے بھی مستفید فرما دیں۔ یہ حکمت، یہ ذہن میں رہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک کام تو یہ کرنا ہے آنے والے 10 دنوں میں۔ دوسرا کام کیا کریں گے؟ دوسرا کام جو ان 10 دنوں میں کرنا ہے کیا ہے؟ ذرا بولیے تو۔ ایام تشریق
کب سے کب تک ہے ایام تشریق؟ 9 تاریخ کی فجر سے، سبحان اللہ، 9 تاریخ کی فجر سے 13 تاریخ کی عصر تک کیا کرنا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنی ہوتی ہے۔ 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنی ہوتی ہے 1 مرتبہ ہلکی بلند آواز۔ ہلکی بلند آواز سے مطلب بلند آواز سے بولے تو اتنی بلند آواز سے نہیں کہ باہر والے جو ہے تو دوڑتے آ جائے کیا ہو گیا، ہلکی بلند آواز سے مسجد گونج جائے اور دلوں کے اندر اللہ کی ہیبت پیدا ہو جائے، اتنی آواز آنی چاہیے۔ ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، ماشاءاللہ، 1 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد۔ اور تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہے تکبیر تشریق۔ یہ 9ویں تاریخ کی فجر سے لے کر 13ویں تاریخ کی عصر تک پڑھنا ہے۔ تو کتنی تکبیریں ہو جائے گی؟ ایک دن میں 5 ہے تو کتنی ہو جائے گی؟ 23 ہو جائے گی نا، 23 ہو جائے گی نا، 9 10 11 12 دن کے 20، یہ 4 دن کے 4، ایک دن میں کتنی نمازیں؟ 5، تو یہ 5 5 10 اور 10 20، اور 13ویں تاریخ میں 3 نمازیں ہیں تو وہ 3 اور یہ 20 23 تکبیریں ہو جائیں گی، برابر ہے نا۔ تو 9ویں تاریخ سے 9ویں تاریخ کی صبح سے 13ویں تاریخ کی عصر تک جو ہے تکبیر تشریق پڑھنا ہے۔ کتنے کام ہو گئے اس مہینے کے خاص جو کرنے ہیں؟ پہلا کام کیا بتایا جی؟ جس کا ارادہ قربانی کا ہو ناخن بھی نہیں کاٹنا ہے، بال بھی نہیں کاٹنا ہے 1 تاریخ سے لے کر اپنی قربانی کے اختتام تک۔ دوسرا کام بتایا کہ 9ویں تاریخ سے لے کر 13ویں تاریخ کی عصر تک تکبیر تشریق ہر نماز کے بعد۔ خواتین کو بھی پڑھنا ہے۔ اب خواتین گھر میں پڑھتی ہیں نمازیں، تو گھر میں اکیلے پڑھتے ہیں تو یاد نہیں رہتا ہے، عموماً یاد نہیں رہتا کہ کون سے دن چل رہے ہیں تو بھول جاتی ہے، حالانکہ واجب ہے وہ۔ تو خواتین کو بھی توجہ دلانا۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ بھئی جہاں خواتین گھر کے حصے میں نماز پڑھتی ہیں اس حصے میں ایک آدھے پیپر پہ لگا کے چپکا دیں، 2-4 دن کے لیے 3 دن کے لیے۔ پیپر تو نماز جہاں پڑھ رہے ہیں جس حصے میں، اس حصے پہ ایک آدھے پیپر پہ لکھ کر جو ہے وہ چپکا دیں، تو جب بھی نماز کے لیے کھڑی ہوگی خواتین فوراً ان کو یاد آ جائے گا کہ بھئی نماز کے بعد یہ چیز کیا کرنی ہے، ہاں پڑھنی ہے۔ تو تکبیر تشریق 9ویں تاریخ کی فجر سے لے کر 13ویں تاریخ کے عصر تک کرنی ہے۔ یہ 2 کام ہو گئے۔ اور تیسرا کام جو ان 10 دنوں کے ساتھ خاص ہے وہ کیا ہے؟ اب بولیے، یہ تو بہت مشہور ہے نا، کیا ہے بولیے نا، بھول گئے۔ قربانی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جانور خرید کے لے کر آگے بہت سے احباب نے، مگر وہ یاد ہی نہیں آ رہا ہے۔ تو قربانی کرنا ہے۔ کن کن کو کرنا ہے؟ ہر صاحب نصاب کو۔ صاحب نصاب بولے تو 52 تولہ چاندی۔ کتنے؟ 52 تولہ چاندی یا اس کے بقدر، اس کی قیمت کے بقدر مالیت کا آدمی اگر مالک ہے، بس سونا وغیرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سونے کا نصاب کب رہتا ہے معلوم؟ جب سونے کے علاوہ انسان کے پاس کوئی اور چیز ہے ہی نہیں، تب سونے کا نصاب ہوتا ہے۔ ہاں، ورنہ اگر ایسا دیکھے تو 52 تولہ چاندی کتنے کی ہوتی ہے؟ بہت ہو گیا آج کے دور میں، میرے خیال سے کچھ 35-36 ہزار کی ہوگی۔ 700 روپیہ تولہ ہے۔ کتنا ہے چاندی کا ریٹ؟ کیا ہے؟ 700 ہے۔ 700 کے حساب سے 52 تولے کے کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں؟ 35-36 ہزار روپے۔ اور اگر سونے کا نصاب پکڑے تو 7.5 تولہ سونا بولے تو کتنے کا ہو رہا ہے؟ بہت زیادہ ہو جا رہا ہے۔ تو سونے کا نصاب کب رہتا؟ سونے کا نصاب اس وقت پکڑا جائے گا، زکوٰۃ میں ہو یا قربانی میں ہو، جب انسان کے پاس سونے کے علاوہ کوئی اور چیز ہو ہی نہیں، خالی کھانا اور سونا جمع کر کے رکھنا، تب ہے سونے کا نصاب۔ ورنہ زکوٰۃ کے لیے بھی اور قربانی کے لیے بھی نصاب کیا پکڑا جائے گا؟ 52 تولہ چاندی۔ اس کا جو کرنٹ ویلیو چل رہا ہے اس کی قیمت۔ اور قربانی میں اور زکوٰۃ میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے
جو مال بندے کے پاس ہے اس کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے پہلی مرتبہ میں. اس کے بعد سال ہوتا رہے گا، چیزیں آتی رہے گی جاتی رہے گی، تو ہر چیز پر وہ نہیں گنا جائے گا کہ بھئی یہ جو چیز ہے اس پہ سال نہیں ہے، ایسا نہیں. پہلی مرتبہ میں سال گزر گیا، اب چیزیں آتی رہے گی جاتی رہے گی، اب جو تاریخ رہے گی وہ تاریخ میں جو ملکیت رہے گی اس کو کیلکولیٹ کیا جائے گا اور اس کی مالیت پر زکوٰۃ دی جائے گی. اور قربانی میں کوئی ضروری نہیں ہے پہلی مرتبہ نہ دوسری مرتبہ کہ سال پورا ہو. اس وقت جب قربانی کے ایام چل رہے ہیں، بندے کے پاس اپنی ضروریات سے زائد 35 سے 36 ہزار روپے کی مالیت ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اور ہر ایک پر اپنی اپنی واجب ہے. محترمہ کے پاس زیورات بہت ہے، زکوٰۃ رمضان میں دے دیا آپ نے تو وہ احسان جتا کے بیٹھنا نہیں ہے، ابھی رمضان میں تو دیا نا تمہاری زکوٰۃ، اب کیا قربانی بھی میچ کرنا کیا تمہاری؟ کرو، کر کے لے کے آئے نا، قبول ہے بول کے تو کرنا پڑے گا، قبول یہ نا اپن نے. تو قربانی بھی ان کی، اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو دینا چاہیے اور ان کے طرف سے بھی قربانی کرنی چاہیے. تو کتنے کام ہو گئے؟ 3 کام. بولتے رہیے، یہ بیان نہیں ہے اپنا، کنورسیشن ہے. کیا ہے؟ ہاں. تو اس میں یاد رہتی ہے چیزیں. پوچھنے کا مقصد کیا رہتا ہے؟ آپ کا امتحان نہیں رہتا ہے، آپ یقین مانیے، میں یہاں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، میرا مقصد پوچھنے کا کسی کا امتحان لینا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ بار بار پوچھنے سے اور بار بار دہرانے سے چیز کیا ہوتی ہے؟ یاد ہو جاتی ہے. تو قربانی ہے. تو بہرحال قربانی کریں گے کیسی؟ ایک دم دبلا پتلا سستا مل رہا بول کے لے کے نہیں آ جانا. دبلا پتلا لے کے آ جائیں، رے پسلیاں دکھ رہے اور وہ انہیں چل رہا تو جو ہے تو پوری ہڈی جو ہے تو آپ گن لے سکتے، گوشت کا نام ہی نہیں دکھ رہا. کیوں لے رہے بھائی؟ تو سستا مل رہا. کیا مطلب ہے اس کا؟ نہیں، ایسا نہیں. موٹا تازہ لینا، لیکن موٹا تازہ لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لاکھوں روپے کا جو ہے تو جانور لے کے، خوب تگڑا جانور لے کے آ گئے اور پورے محلے میں نمائش کرتے پھر رہے. تو اس قربانی کا کوئی حاصل نہیں ہے، کیونکہ نمائش کرنا یہ ریاکاری ہے. کیا ہے؟ نمائش کرنا ریاکاری ہے، اور ریاکاری کا ثواب نہیں ملنے والا ہے، بلکہ کیا ہوگا؟ الٹا جو ہے اللہ کے یہاں مواخذہ ہوگا. تو جانور صحت مند لائے اور بہت زیادہ مہنگا، بہت زیادہ قیمتی، بہت زیادہ موٹا تازہ لا کے اس کی نمائش کرتے پھرنا، اور اگر مقصد یہ ہے کہ لوگ دیکھ کر تعریف کریں تو لوگ تو تعریف کر لیں گے، لیکن کل حشر کے میدان میں اجر نہیں ملے گا. واجب ادا ہو جائے گا، واجب تو ادا ہو جائے گا، لیکن اجر نہیں ملے گا. کیا نہیں ملے گا؟ اجر نہیں ملے گا. اس لیے قربانی اللہ نے بھی فرمایا نا قرآن میں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کے پاس تمہارے قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے. اللہ کے پاس کیا پہنچتا ہے قربانی کا؟ دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. تو اللہ کو دکھانا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے تو جانور صحت مند لائیں اور نمائش نہ کریں. اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اس پہ بات کی جائے گی. بہت ساری بے اعتدالیاں قربانی کے دنوں میں ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، پڑوسیوں کا خیال نہیں. اور ہمارے ساتھ میں صرف ہم مسلمان ہی نہیں رہتے اس دیش کے اندر، بہت سارے غیر مسلم بھی رہتے ہیں. کچھ وہ بھی رہتے ہیں جن کے پاس یہ ساری چیزیں قابل اعتراض بھی ہوتی ہے، لیکن ہم ذرا احتیاط نہیں کرتے. جانوروں کو لے کر گھومنا، ان کے چمڑے اور خون اور گوشت، اس معاملے میں تھوڑا سا اپنے کو اخلاق نبوی بتانے کی ضرورت ہوتی ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اللہ نے اگر توفیق دی تو اس پر کچھ گفتگو کی جائے گی. بہرحال یہ دن ہے کون سے؟ جو آنے والے ہیں، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن. میں نے بتایا شروع میں، اب جو لوگ آتے ہیں بہت بزی رہتے ہیں، اللہ برکت دے سب کے کاروبار میں، اتنے بزی ہیں کہ 10 منٹ ہم لوگ فارغ نہیں کر سکتے ہیں. ابتدا سے جو بات آتی ہے وہ تسلسل کے ساتھ آتی ہے، اور اخیر تک اگر ابتدا سے سنتے رہے تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے. تو بہرحال میں نے شروع میں یہ بتایا کہ 10 دن کتنے قیمتی ہیں. بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن اللہ کی نظر میں رمضان کے آخری عشرے سے زیادہ قیمتی ہے. تو ان قیمتی ایام کو گنوائیں، اچھے سے عبادتیں کریں اور روزے رکھے، زیادہ سے زیادہ روزے رکھے. 10ویں تاریخ کو روزہ نہیں رکھنا،
کون سی تاریخ کو؟ 10ویں کو بھی نہیں رکھنا، 11 کو بھی نہیں اور 12 کو بھی نہیں۔ ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا کیا ہے؟ کیا بتایا میں نے؟ حرام ہے۔ 10 تاریخ، 11 تاریخ اور 12 تاریخ کو روزہ رکھنا حرام ہے، اور رمضان کی عید کے دن والے میں، عید الفطر کے دن میں حرام ہے، اور بقرعید میں 3 دن رکھنا حرام ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ قربانی کے جو ایام ہیں یہ دراصل اللہ کی طرف سے بندوں کی مہمانی کے دن ہیں۔ اب بندوں کی مہمانی ہے، خوب گوشت کھائیں، کھلائیں، اور روزے رکھ کے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کی مہمانی سے اپنے آپ کو بے نیاز بتانا چاہ رہے ہیں؟ تو ایسا نہیں، کام عبادت اتنی ہی کرنی ہے جتنی شریعت نے بتائی ہے، اور جو شریعت کی نظر میں جتنی قابل قبول ہے۔ اپنا جوش دکھانے کی ضرورت اس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دنوں کا خاص خیال رکھیں، دعائیں کریں امت مسلمہ کے لیے، سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائیں تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں قربانی اور اس سے متعلق کچھ باتیں پیش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جلدی جلدی سنت ادا کر لیجئے، وقت پر جماعت کھڑی